علیکم، دس از حمزہ، اور آج کی میری جو ڈسکشن ہے، جو آج کا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو ہماری ضرورت کیوں ہے۔ میں اس موضوع پر اس لیے بول رہا ہوں کہ کلاس روم کے اندر وہ بحث چل رہی تھی کہ ہمارے مرنے پر اور ہمارے پیدا ہونے پر دنیا کو فرق نہیں پڑتا، آپ کے مرنے سے دنیا کو کیا فرق پڑے گا۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آپ کے مرنے سے یا آپ کے پیدا ہونے سے اس وقت دنیا کو فرق نہیں پڑتا جب تک آپ خود ہی اس کی وجہ نہ ہو۔ آپ خود اس کی وجہ ہوتے ہیں کہ آپ کے مرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، آپ کے پیدا ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی میں ہوں، چونکہ یہ ایک فیصلہ ہے قدرت کا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی کے غم میں دوسرا شریک نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بھائی کے مرنے پر دوسرے کی غم نہ دل میں پیدا ہو اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھائی ہیں، آپس میں رشتہ دار کو تکلیف پہنچتی ہے، رشتہ دار دوسرا خوش ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے غم میں کوئی غم نہیں کرتا، آپ کی خوشی میں کوئی شامل نہیں ہوتا، آپ کی تمام تر منزلوں کو اچیو کرنے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا، تو وہ آپ کی وجہ سے نہیں کرتا۔ کہ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کو مشکل پڑی تھی اور آپ ساری زندگی کے لیے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں خود بڑا کمزور ہوں، تو میں آپ کے ساتھ کیا چلتا ہوں۔ تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرا بھائی جس کے آپ نے مدد نہیں کی ہوتی تھی وہ بازو کھڑا کرتا ہے کہ بھائی اب میں مدد نہیں کرنے والا، کیونکہ جب مجھے مشکل پڑی تھی تو تم کھڑے نہیں ہوئے، میرا دل ٹوٹا ہے، اب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ دل ٹوٹا تھا۔ ایسے ہو سکتا ہے اس کا احساس، اس کا اخلاق کتنا بلند ہو، وہ کہے کہ چلو کوئی نہیں، آپ نہیں کھڑے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی ظالم بن جاؤں، وہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، جب آپ بار بار کسی کے پکارنے پر نہیں جاتے نا، بار بار کسی کے غم میں شریک نہیں ہوتے، بار بار کسی کی خوشی سے جلتے نہیں ہیں، آپ کا سامنے والا احساس کرتا رہتا ہے، لیکن جب بار بار آپ کسی کا دل توڑتے ہیں، بار بار کسی کے غم میں خوشی کرتے ہیں، پھر وہ آپ سے اکتا جاتا ہے، پھر وہ آپ کو چھوڑنے کی طرف آتا ہے، پھر وہ آپ کی خوشی میں شامل نہیں ہوتا، پھر آپ مر جائیں اس کو فرق نہیں پڑتا، آپ پیدا ہوتے ہیں اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق یہ ہے، وہ کہتا ہے پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس وجہ سے گاؤں کے اندر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ گاؤں کے اندر کوئی منصف ہوتا ہے جسے آپ سرپنچ بھی کہہ سکتے ہیں، پرانے زمانوں کے اندر سرپنچ ہوا کرتے تھے، اب پورے گاؤں کا انحصار ہوتا تھا اس پر۔ گاؤں کے اندر پوری کسی فیملی کے اندر جھگڑا ہوا، کسی خاندان کے اندر جھگڑا ہوا آپس میں، تو وہ اس کے پاس جاتے تھے کہ ہمارا جھگڑا جو ہے وہ اس بات پر ہے تو پلیز انصاف کیجیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ وہ انصاف کرتا تھا، اور جو جتنا بیسٹ انصاف کرتا ہے وہ اتنا زیادہ دل میں بیٹھتا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ حق کی بات کرتے وہ اتنا زیادہ دل میں بیٹھتا جاتا ہے کہ اس نے حق کی بات کی ہے، اس نے زیادہ انصاف کیا ہے، اس نے جو بات کی ہے وہ مکمل طور پر نیچرلی طور پر شریعت کے اندر سے کی ہے، یہ پوری بڑی بیسٹ بات کی ہے۔ اب وہ شخص جب مرتا ہے اس کی جگہ پر دوسرا آتا ہے نا، دوسرا انصاف، اور یہ ایک جیسے تو ہو نہیں سکتے، وہ ذرا کم کرے انصاف، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے والا اگر ہوتا تو اس نے تباہی اتار دینی تھی، اس نے بڑا گریٹ کام کر دینا تھا، وہ ایک لیڈر تھا، وہ ایک ہیرو تھا ہمارا، یہ پتہ نہیں کس طرح انصاف کرتا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لوگوں کو آپ کی یاد کیوں آتی ہے، لوگوں کو آپ کی ضرورت کیا ہے۔ یہ ضرورت ہوتی ہے سر، آپ کی ضرورت اس وقت ہے لوگوں کو جب تک آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ میرے مرنے پر اگر کوئی دکھ نہیں کرتا تو وہ میری غلطیوں کی وجہ سے نہیں کرتا، میرے بیمار ہونے پر کوئی میری تیمارداری کرنے نہیں آتا تو وہ میری غلطیوں کی وجہ سے نہیں کرنے آتا۔ اس کا مطلب ہے لیڈر ہونا چاہیے جو سب کے لیے سوچتا ہے، جس کا مشن یہ ہے کہ میں نے غریب پروری کرنی ہے، میں نے یتیم پروری کرنی ہے، رہتی دنیا تک قیامت تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ اس کے مرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ اب یہ چلا گیا ہے، اب ہماری مدد کون کرے گا؟ وہ جس کے کندھوں پر سب چل رہے تھے، وہ جس کے پاؤں کے پیچھے سب پاؤں رکھتے تھے، جسے راستے کا پتہ ہوتا ہے، اگر وہ راستے کا پتہ جسے ہے وہی مر جائے تو یہ سب پیچھے والے کس طرح آگے جا سکیں گے؟ سپاہ سالار ہی مر جائے جو آپ کو کمانڈ دے رہا ہے، آپ کس طرح آگے جائیں گے؟ آپ کی زندگی کا انحصار اس پر ہے، آپ کی جنگ کا انحصار آپ کے کمانڈر پر ہے، سپاہ سالار پر ہے، کس طرح آپ آگے جا سکتے ہیں؟ یہ کس طرح آپ نے کہہ دیا کہ دنیا کو آپ کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟
اگر آپ کو آپ کے مرنے سے دنیا کو فرق نہیں پڑتا، آپ کی وجہ سے نہیں مرتا، اپنا اخلاق اس طرح بلند کیجئے، آپ ہیرو لیجنڈ ہو، آپ لیڈر ہو اس معاشرے کے، کہ آپ کے ہوتے ہوئے دنیا کو کسی چیز سے ڈر نہ ہو، دنیا کو کسی چیز کا خوف نہ ہو، تو پھر آپ کے مرنے سے دنیا کو بڑا فرق